السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه الأنعام وينقصون أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بتا تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب. یہ جو موسیٰ کو کتاب دی نا، اس کا نام تورات تھا، اور یہ عبرانی زبان میں تھی. تورات کا معنی قانون. اللہ پاک فرما رہے کہ موسیٰ ہم نے البتہ کہہ دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، مطلب کہ موسیٰ جس طرح ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، قرآن دی ہے، اسی طرح ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی اللہ پاک کی توحید تھی، اور قرآن کے اندر تو بہت ہی زیادہ اللہ نے توحید بیان فرمائی ہے. قرآن کے اندر کثرت کے ساتھ ایسی آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے وضاحت کے ساتھ اپنی توحید بیان فرمائی ہے. باقی اللہ پاک نے جن آیتوں میں اپنے احکام بیان فرمائے، یہ بھی اللہ پاک کی توحید ہی ہے. ایسے حکم احکام اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے. اللہ پاک نے احکام بیان فرمائے ہیں، تھوڑے احکام ہیں قرآن کے اندر. ایسے حکم، ایسے احکام، ایسے آرڈر اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، نہ کوئی نبی نہ ولی فرشتہ. یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ کی توحید ہے. احکام جن آیتوں میں اللہ پاک کے احکام ہیں، حکم بیان ہو، وہ اللہ پاک کی بھی توحید ہی ہے کہ حکم صرف اور صرف اللہ نے بنائے. اللہ کے علاوہ یہ ایسے اچھے اعلیٰ حکم کوئی بنا ہی نہیں سکتا. اور جو اللہ نے حکم بنائے ہیں نا، یہ ایسے ہی بننے تھے، کسی اور حساب سے نہیں بننے تھے. یہ صحیح بنائے اللہ پاک نے، درست بنائے ہیں، ایسے ہی بننے. احکام کو بھی اللہ نے بنایا، پھر احکام کو بیان بھی کس نے فرمایا؟ وہ بنا لیے، بیان نہیں فرمایا قرآن میں، بنا کے پھر بیان فرمائے. یہ بھی اللہ پاک کی توحید ہے. اگر اللہ پاک ان کو بیان ہی نہ کرتا تو کون بیان کرتا ہے؟ وہ نبی ولی کر سکتا تھا فرشتہ. جتنے بھی احکام اللہ نے بیان فرمائے، یہ بنائے بھی اللہ نے اور بیان بھی اللہ پاک کی توحید ہی توحید ہے ان کے اندر. اس طرح جو آتے قیامت کے متعلق، قیامت کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، ان میں بھی اللہ پاک کی توحید ہے. یہ قیامت کا ذکر اللہ ہی فرما سکتے ہیں. ہمیں کیا پتا تھا قیامت میں کیا ہونا ہے؟ کیوں جی؟ ہمیں کیا پتا تھا؟ کیا کسی کو کیا پتا؟ اللہ نے بتلایا ہے. قیامت کے آیتیں بیان کر کے قیامت کو ذکر فرمایا ہے. کتنا بڑا لمبا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ہے جی، اور سارا بیان فرمایا. اللہ پاک نے حالات بیان فرما دی قیامت کی. یہ بھی اللہ کی توحید ہے. اگر اللہ بیان نہ کرتا قیامت کے حال کو، ذکر کو، تو ہے جی اس کو کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ بھی اللہ پاک کی توحید ہے. اللہ پاک نے نبیوں کے حالات و واقعات بیان فرمائے قرآن کے، یہ بھی اللہ پاک کی توحید ہے. ہمیں کیا پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کون ہے، نوح علیہ السلام کون ہے، ہود کا کیا پتا؟ اللہ نے بتلایا ہے نا. اگر اللہ نہ بتلاتا تو نہیں چلتا تھا. یہ بھی اللہ پاک کی توحید ہے. پھر اللہ پاک نے جو تباہ شدہ قوموں کے حالات و واقعات بیان فرمائے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ اتنی بڑی مضبوط قوموں کو کوئی تباہ ہی نہیں کر سکتا. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. بڑی بڑی قوم عاد، قوم سمود، جی قوم شعیب، یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، کھاتے پیتے ہٹے کٹے لوگ تھے. جو ہم جیسے تھے کوئی،
یعنی ان کو تباہ کرنا اور ایک ہی دفعہ سب کا ملیا میٹ کر دینا، صفایا کر دینا، یہ اللہ پاک کی توحید ہے، اللہ پاک کی وہ کر نہیں سکتا ہے، جلدی نہیں کیا ہے۔ پھر کی حالات و واقعات کو اللہ نے بتلایا، یہ بھی اللہ پاک کی توحید، پتہ نہیں کون ہے قوم یاد، قوم ہے کون سور کی ہے، قرآن نے بتایا۔ میرے بھائیو قرآن کی آپ دو آیتیں دیکھیے، آخری آیتیں کون سی؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، یہ دو آیتیں ہیں قرآن کی آخری آیتیں ہیں۔ کیا ہے ان کا معنی؟ کہ جو شیطان لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ کس نے بتلایا ہے؟ اللہ نہ بتلا تھا، نہیں پتہ چلنا تھا۔ کوئی سینوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، خیالات گندے بندے پیدا کرتا ہے، یہ شیطان ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے یہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں۔ یہ کس نے بتلایا ہے؟ یہ بھی اللہ پاک۔ یہ آخری دو آیتیں آپ دیکھ لیں، میں کہہ رہا جس آیت کو بھی آپ کھول لیں گے نا اس میں اللہ کی توحید ہے۔ بس یہ آپ ذہن نشین کر لیں، ساری گفتگو کا خلاصہ آپ ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ جو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جو مسئلہ بیان فرمایا ہے، جو واقعہ بیان فرمایا ہے، جو کچھ بھی بیان فرمایا اس میں سے اللہ کی توحید ہی نکلتی ہے۔ یہ گفتگو خلاصہ سمجھ لیں، قرآن کی کتنے 6,606 آتے ہیں، ان کے اندر جس آیت کے اندر بھی اللہ نے جو بھی بیان فرمایا ہے، جو مسئلہ اکثر ہوا ہے نا بیان، خالی نہیں کوئی آیت ہے، کچھ بیان ہوا ہے، کسی آیت میں مسئلہ ہے، کسی میں کوئی حکم ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی نصیحت ہے، جو کچھ بھی بیان فرمایا یہ نوٹ کا نہیں، جملہ لکھ لے دل کے اوپر ہمیشہ کے لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کی آیتوں میں جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے، چاہے کوئی حکم بیان فرمایا ہے، چاہے کوئی نصیحت بیان فرمائی ہے، کوئی مسئلہ بیان فرمایا ہے، کوئی واقعہ بیان فرمایا، یعنی جو بھی بیان فرمایا ہے 6,606 آیتوں میں، اس میں اللہ پاک نے کیا بیان فرمائی ہے؟ توحید بیان فرمائی، اس میں سے اللہ پاک کی توحید نکلتی ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں سارے۔ اور پچھلے جو علماء تھے نا مولوی، وہ اللہ کے قرآن سے توحید بیان کرتے تھے، میں تو کچھ بھی نہیں، ہاں جی، بڑے احسن ترین وضاحت کے ساتھ اللہ کی توحید نکالتے تھے، ہاں جی۔ وہ مولوی مر گئے، اب مولوی کیا ہو گئے؟ وہ مر گئے، ان کی جگہ دوسرے آ گئے، اب یہ قرآن چھوڑ ہی گئے، یہ قرآن بیان ہی نہیں کرتے، قرآن کو ہی چھوڑ گئے۔ اب دیکھ رہے کتنی مسجد میں کلاسیں لگتی ہیں، ہم 4تھا سال جا رہے ہیں، ماشاء اللہ کچھ نہ کچھ اللہ نے رول کو پیدا فرما دی ہے۔ جو مسجدیں 20 سال سے ہیں، 30-50 سال کے مولوی بڈھے ہو گئے، بچے بڈھے ہو گئے، لیکن یہ کلاس نہیں چلائی، چلائی نہیں انہوں نے، چلاتے تو چلتے، تو مولوی بیان ہی نہیں کرتے، قرآن چھوڑ گئے۔ کرتے بھی ہیں جو بس معمولی اوپر سے ترجمہ کرتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتا، اکا دکا مولوی ہے تو اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ ہاں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ کے نبی کے صحابی تھے ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دمشق کی جامعہ مسجد میں فجر کی نماز کے بعد ہر روز اللہ کے قرآن کا درس دیتے تھے، اور ہر روز ان سے 18,000 آدمی اللہ کے قرآن کا درس سنتے تھے۔ 18,000، اب 18 آدمی نہیں ہوتے، 18 اس دور میں آدمی چھوڑے، قرآن سننے والے زیادہ، اور اب آدمی زیادہ قرآن سننے والے ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرمانے والا کہتا آتے ہی نہ موسیٰ کتاب، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، فلا تکن فی مریۃ من لقائی، پس نہ ہو آپ شک میں اس کے ملنے میں۔ لقائی کی جو ضمیر ہے لقائی ہی، یہ جاتی ہے قرآن کی طرف، یعنی محبوب اس کتاب کو اللہ کے نبی کو سمجھایا، سب کو جا رہا ہے کہ جو قرآن آپ کو ملا ہے نا، تو اس کے ملنے میں آپ شک نہ کریں، یہ منزل من السماء کتاب ہے، یا آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ کتاب نبی کو ہے، سمجھایا سب کو، اس میں کوئی شک نہ کریں، اس کے ملنے میں آپ شک نہ کریں، یہ سچی سچی کتاب، بے عیب ناریب کتاب ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے ملنے میں آپ شک نہ کریں۔ تو کچھ حضرات کہتے ہیں یہ جو ہی ہے نا لقائی کی ضمیر، یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں اللہ میرے محبوب آپ شک نہ کریں، موسیٰ سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ کچھ حضرات اس کا معنی یہ کرتے ہیں حاضمیر، وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں آپ شک نہ کریں، موسیٰ کی آپ سے ملاقات ہوگی، جیسے کہ پھر ہوئی ہے،
معراج کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے جی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں اللہ کے نبی صاحب گفتگو بھی فرماتے ہیں اور نماز بھی پڑھی ہے۔ بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام ہے، نماز بھی پڑھی بیت المقدس میں، وہاں سے نماز پڑھتے دیکھا ہے قبر میں، اور بیت المقدس میں کیا ہوا ہے؟ گفتگو بھی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے کیا پڑھی ہے؟ نماز بھی پڑھی ہے۔ اور پھر چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہوئی، وہاں ملاقات بھی ہوئی اور گفتگو بھی ہوئی۔ یہ جو 3 جگہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے نا اللہ کے نبی سے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی وجود نہیں تھا بلکہ مثالی وجود تھا، مثالی وجود تھا، قبر میں بھی اور وہاں بیت المقدس میں بھی اور چھٹے آسمان میں بھی۔ یہ مثالی وجود تھا موسیٰ علیہ السلام کا، حقیقی وجود نہیں تھا۔ حقیقی وجود جو ہے خواہ نبی کا ہو، ولی کا ہو، کافر کا، جو بھی چیز حقیقی وجود جو ہے نا، جب اس پہ موت آ جاتی ہے پھر یہ حقیقی وجود نہ کوئی بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کوئی حرکت کرتا ہے، نہ کوئی نماز پڑھتا ہے۔ اور نبی کا وجود ہو، یہ جو ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا مثالی وجود تھا کہ وہی وجود کہاں ہے؟ بیت المقدس میں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر سے لے کے وہاں چلے گئے تھے، پھر وہاں سے چھٹے آسمان پہ چلے گئے، ارے وجود موسیٰ علیہ السلام یہی ہے۔ یہ مثالی وجود تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ حقیقی وجود جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو تو موت آنے کے بعد نہ وہ حرکت کرتا ہے، نہ وہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ چائے پیتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، سب طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے 14واں پارہ ہے سورہ ہجر کی آخری آیت، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، محبوب اپنے رب کی عبادت موت تک کر، بس سمجھو کہاں تک کر؟ موت تک عبادت ہے، نماز روزہ، موت کے بعد کوئی بات نہیں ہے، موت کے بعد کوئی بات نہیں۔ نبی تو کرتا ہے بات اور نہ ولی کوئی نہیں کرتا موت کے بعد۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، موت تک اپنے رب کی بات کرنی ہے۔ اور 16ویں پارے سورہ مریم میں آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں نماز بھی پڑھوں، زکات بھی دوں جب تک زندہ رہوں دنیا میں، اس وقت تک ہے، جب تک زندہ ہوں دنیا میں اس وقت نماز کا بھی حکم ہے، زکات جب موت آئے نہ نماز ہے نہ زکات ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اور تیسری دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی پہ جب موت آئی، اللہ کے نبی کی وفات کے کون سے دن ہوئی ہے؟ سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے 9-10 بجے 13 بجے، تو سارا دن سوموار کا، پھر اگلی رات اس کی منگل کی رات، پھر منگل کا سارا دن، پھر بدھ کی رات کو اللہ کے نبی دفن ہوئے۔ اب یہ کتنا عرصہ وقت ہے، نمازیں نہیں آئی، آئی ہیں نا نمازیں، سوموار کے دن میں 5 نمازیں آ گئی، 4 آ گئی شادی، پھر آگے منگل کا دن، بدھ کی رات، کتنی نمازیں آئی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ کوئی نماز نہ، کوئی حرکت کی اللہ کے نبی نے۔ عقیدہ بڑھاؤ، لوگ بہکائیں گے آپ کو، پھسلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے سوموار کے دن، منگل کی بدھ کی رات کو دفن ہوئے اللہ کے نبی۔ یہ جتنے عرصہ ہے کتنی نمازیں آئی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی وضو نہیں کیا، کوئی حرکت نہیں کی اللہ کے نبی کے اس وجود نے، اور جناب والا کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، جی کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ سنا نہیں، کوئی حرکت نہیں کی۔ صحابہ کرام کے آپس میں 5 اختلاف ہو گئے، وہ ٹائم نہیں میں بتلاتا آپ کو، پھر کوئی مطلب 5 اختلاف ہوئے ہیں تو صحابہ کرام نے خود ہی حل کیے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ چلو اللہ کے نبی سے پوچھ کے حل کروا، زندگی میں تو کوئی اختلاف پڑ جاتا تھا اللہ کے نبی سے وہ حل کرواتے صحابہ کرام، لیکن موت میں جو 5 اختلاف ہوئے صحابہ کرام میں، تو صحابہ کرام نے نہ یہ کہا کہ اپنے اختلافات جو اللہ کے نبی سے حل کروا لوں گی، اللہ کے نبی نے حل کر دیے ہیں، زندگی بھی حل کرتے تھے جی، تو صحابہ کرام نے اللہ پاک کی مدد سے خود ہی حل فرمائے اختلافات۔ اور چوتھی دلیل، حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال تک لاٹھی کے ساتھ دیگ لگا کے کھڑے رہے، اور موت آئی ہوئی تھی سلیمان علیہ السلام، موت کی حالت میں 1 سال تک لاٹھی کے ساتھ دیگ لگا کے کھڑے ہیں، تو کہاں کھانا کھایا سلیمان علیہ السلام جی، کہاں پانی، کہاں نماز پڑھی ہے؟ کوئی نماز نہیں،
یہ عقیدہ بنا لو، ذہن بنا لو، یہ جو حقیقی وجود ہے جب اس پہ موت آ جاتی ہے، موت کا معنی روح جسم سے نکل جانا، اس کا نام موت ہے۔ روح جسم کے اندر ہے، زندگی ہے، زندہ ہے آدمی، نکل گئی پھر کیا ہے؟ پھر موت ہے۔ ہاں وہ نبی کو کہہ دیا موت آ گئی، بڑا وہابی ہے، بڑا غصہ موت۔ اللہ کے قرآن نے نبیوں کا نام لے لے کے نبیوں کی موت کو بیان فرمایا ہے میرے بھائیوں، نام لے لے۔ اب کل تم شہداء، اور یہودیوں تم اس وقت موت ان حضر یعقوب الموت، جب یعقوب نبی کو موت آئی تم موجود سے یہودیوں اس وقت نام لے لے کے اللہ کے انک میت وانہم میتون، محبوب آپ کی بھی موت آئے گی لیکن آپ کے مخالفین بھی موت آئے گی، نام لے لے کے۔ ما کان محمد، ہاں چوتھے بارے میں آتا تھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر گئے، افا ان ماتا، اگر اللہ کے نبی کو موت آ گئی اور قتل شہید کر دی گئی، ان قدرت پر آ کے نبی کے صحابی تم دین چھوڑ کے چلے جاؤ گے تم؟ موت نبیوں کا نام لینے کے اللہ تعالیٰ موت بیان کر رہا ہے۔ ہاں اب اگر کہتا ہے نبی کو موت ہوتی، حجی وہ گستاخی سمجھتے بھی نبی کو موت کہہ دیا جائے، بلکہ لوگوں کے ذہن بن گئے کہ نبیوں ولیوں کو موت نہیں آتی، بلکہ یہ پردے میں چلے جاتے ہیں، پردے میں رہ گئے لوگوں میں کام کرتے ہیں، یہ ذہن بن گئے لوگ۔ اللہ کے کام کرنے والا کون ہے؟ کام بڑھانے والا کون ہے؟ کام بگاڑنے والا کون ہے؟ جو بھی حکم چلتا ہے کس کا چلتا ہے؟ علماء فرمانے والا کا آتے ہی نا موسل کتاب البتہ تاخیر دی ہم نے، موسل کتاب فلاح تکن پر فلاح شک میں مل لکھا اس کے ملنے سے، وجعلناہ ہدی بنی اسرائیل، اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، رہنمائی کرتی تھی کتاب تورات کس کی؟ بنی اسرائیل کی، وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتی تھی، اور قرآن جو ہے یہ سب لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، قرآن سب لوگوں کی رہنمائی، وہ جو تورات تھی وہ مخصوص وقت کے لیے رہنمائی کرتی تھی، اور قرآن جو ہے آخر تک قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور بنائے پھر ہم نے ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے پیشوا، کیا بنائے؟ پیشوا، دینی پیشوا بنائے ہم نے بنی اسرائیل میں سے بھی، یہدون بامرنا، رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، یعنی ہمارے حکم سے لوگ کیا کرتے تھے؟ رہنمائی، لوگوں کو ہمارے حکم سے وہ بھلائی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ لما صبروا، جب انہوں نے بھلائی کی دعوت دی برائی سے روکا، پھر کیا آئی؟ پریشانی آئی، پھر پریشانی ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا انہوں نے، وقالوا بآیاتنا یوقنون، تھے وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت میں، قیامت کی فیما کانوا فیہ، جس چیز میں اختلاف کرتے تھے، دن قیامت اللہ فیصلہ کرے، جو نبیوں سے نبیوں کی قوموں نے اختلاف کیا، ہوا ہے نا اختلاف، نبیوں سے نبیوں قوموں امتوں نے اختلاف کیا، اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ جو کافر اور مومن کے درمیان اختلاف ہے کہ نا؟ کافر مومن کے اختلاف ہے کہ نا؟ جو توحید والے موحد اور مشرک کے درمیان اختلاف ہے، جو سنت والے بدعت والے کے درمیان اختلاف ہے، دن قیامت اللہ ان اختلاف کا فیصلہ فرمائیں گے۔ مطلب کہ اللہ ایمان والوں کو، توحید والوں کو سچا قرار دے گا، کافروں مشرکوں منافقوں بے ایمانوں کو جھوٹا قرار دے گا، اور سچوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور کافروں مشرکوں منافقوں اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، یہ فیصلہ فرمائے گا۔ یہ توحید کی عقلی دلیل آگے چلے۔ اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا ان مکوں والوں نے سمجھا نہیں ابھی تک انہوں نے سمجھا نہیں، اتنا کچھ ہو گیا ہے، سمجھنا چاہیے تھا، اتنی تباہی ہوگی پچھلی قوموں کی، برباد ہوگی، ابھی عقل نہیں ٹھکانے آئی کہ بدبختوں کی مکے والوں کی، سمجھا نہیں ہے۔ کم اہلکنا من، ہم نے ان سے پہلے من کتنی ہی قومیں برباد کر دی، ابھی بھی نہیں سمجھے کہ وہ برباد ہو گئے کفر شرک کی وجہ، ہم نے کفر شرک کو ہماری بربادی ہو جائے گی، ابھی سمجھا نہیں نہ رہے۔ یمشون فی، ان کے گھروں میں چلتے ہیں، جن کو ہم نے ہلاک کیا ان کے گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ جو کھنڈرات ہے نا، بستی ٹوٹی پھوٹی قومیں آج سبودی پھرتے رہتے تھے، چلتے رہتے تھے، قومیں دور کی جو بستی اٹھی دیکھتے چلتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات، سبحان اللہ،
کہ یہ جو ان قوموں کی ہلاکت ہے، ان کی ہلاکت میں اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں۔ اتنی مضبوط قوموں کو کوئی نہیں تباہ کر سکتا تھا، یہ اللہ ہی کر سکتا تھا، اللہ نے کی ہے، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی تباہ کری۔ اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں ان کی ہلاکتوں میں۔ افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں؟ ان کے حالات و واقعات، قصے کہانیاں پہلی قوموں کے حالات سنتے نہیں ہیں؟ سن کے ہی انہیں پکڑنی چاہیے۔ اور یہ پھر توحید کی اگلی دلیل آ گئی، اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا انہوں نے نہیں دیکھا مکے والوں نے کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو، نہر کا پانی یا بارش کا پانی زمین، بنجر زمین کی طرف چلاتے ہیں، فنخرج به، پھر نکالتے ہیں اس پانی کے ساتھ کھیتی کو۔ یہ غور نہیں کیا انہوں نے کبھی کہ پانی کو ہم چلاتے ہیں، اور نہر کا پانی یا بارش کا پانی کس کی طرف چلاتے ہیں؟ بنجر زمین کی طرف چلاتے ہیں۔ پھر پانی کے ساتھ بنجر زمین میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کھیتی پیدا کرتے ہیں۔ تاکل منہ، اس کھیتی سے انعامہم، ان کے مویشی نہیں کھاتے ہیں، وہاں یہ کھاتے ہیں۔ یہ دیکھ جی، تو یہ غور نہیں کیا انہوں نے، افلا یبصرون، کیا یہ میری توحید کی دلیلوں کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ پانی کو چلا کے زمین، بنجر زمین میں سے کھیتی پیدا کرنا، اور یہ میری توحید کی دلیل ہے، یہ میں ہی کر سکتا ہوں، کوئی نہیں دیکھ میری توحید کی دلیلوں تک نہیں دیکھتے۔ یعنی پانی کو چلا کے بنجر زمین میں لانا اور وہاں سے بنجر زمین میں سے کیا کرنا؟ کھیتی پیدا کرنا، یہ کچھ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ اور دوسری توحید کی دلیل کہ جس طرح اللہ بارش برسا کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، دن قیامت کے اللہ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ یہ مردہ زمین کو زندہ کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ ہاں، یہ اللہ کی توحید ہے۔ اور دن قیامت کے بھی اللہ ہی مردوں کو، اور کوئی نہیں مردوں کو زندہ کر سکتا، اللہ ہی کرے۔ یہ بھی اللہ پاک کی توحید کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کافر مشرک کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچی۔ یہ مذاق کرتے نا، ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے مسلمانوں سے کہ تم جو سچے ہو ہم جھوٹے ہیں، تو فیصلہ بھی ہونا چاہیے سچ جھوٹ کا، کب ہوگا فیصلہ؟ چاہتے جھوٹ سچ جھوٹ، تم سچے ہو ہم ہیں جھوٹے، تو فیصلہ بھی ہوگا، کب ہوگا فیصلہ؟ یہ مسئلہ محبوب کہہ دو یوم الفتح، فیصلے کے دن، وہ فیصلے کا دن کیا بنتا ہے، اس میں سے فیصلہ ہوگا۔ تو جب فیصلے کے دن آئے گا نا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينذرون، نہ دفع دے گا کافروں کو ایمان۔ جب ایمان لائیں گے نا، دیکھ کے اگر لائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، آپ کو فائدہ دے گا کہ کافر ایمان لے آئے۔ تو فیصلے کے دن آئے گا، اللہ پاک فرما رہے ہیں، آپ کہہ دو کہ اس دن کافروں کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر ایمان لائیں گے اس دن۔ ولا هم ينذرون، وہ ڈھیل لیے جائیں گے، دن میں پھر بھیج دیا جائے ان کو، ایمان قبول کر کے اچھا عمل کرو، یہ بھی نہیں ہوگا۔ فاعرض، محبوب ان سے علاج کرے گا۔ بڑی تبلیغیں ہوں گی، بڑی واضح نصیحتیں، بڑا کچھ ہوگا، اب کیا کریں آپ ان سے علاج کا مطلب یہ ان کو تبلیغ ہی نہ کریں، یعنی ان کی کوشش کی وجہ آپ پریشان نہ ہو۔ وانتظر، اب فیصلے کے دن کا انتظار کرو بس۔ انہم منتظر، بے شک یہ بھی فیصلے کے دن کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ فیصلے کے دن آئے گا اللہ پھر کھیڑے کرے گا، اللہ سچے کو سچا ثابت کرے گا، جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرے گا۔ یہ جو صورت ہے سورۃ السجدہ، مختصر مال مقبول کے ساتھ ہوئی ہوگی الحمدللہ۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ طاہر پڑھا کرتے تھے۔ ابھی جب بھی سورہ ہمارے بولے پڑھتے ہیں کون سنے اتنا، سورہ طاہر بھی لمبی ہے جی، تقریباً 15-20 منٹ لگیں گے جب پڑھیں گے۔ اگر آپ ذوق و شوق رکھتے ہیں کہ نبی کی سنت عمل کرنے کے لیے تیار ہے، کیوں نہیں؟ اگر آپ میں شوق ہے نا اللہ کے نبی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے، اتنی ضروری تو نہیں ہے، اللہ کے نبی کی ساری سنتیں پیاری ہیں جی، کہ فجر کی نماز میں سورہ طاہر سننا پڑھنا، ہاں جی، نہیں کسی دن بھی اللہ کے نبی فجر کی نماز میں یہ پڑھا کرے، کبھی کبھی، یہ نہیں ہر روز، کبھی کبھی سورہ سجدہ سورہ طاہر فجر کی نماز میں پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اگر آپ ذوق و شوق رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہفتے میں 1-2 دفعہ تو یہ پڑھ لیا کریں، کیوں نہیں؟ گھبرائیں گے تو نہیں، کل نہیں کاریگری ہو کے کھڑا پوچھو سارے السلام علیکم سننا چاہتے ہیں، ذوق و شوق ہے تو پھر ہے جی، ایسا نہ ہوئے کوئی ستا ہوئے یا کوئی ہے جی، ذوق و شوق رکھنے تو ایک لگے ہی
لیکن سورہ 3 رکوع ہیں اس کے، 2 رکوع اگلی صورت ہیں، انہیں 2 رکوع کم بیٹھ دینے ہیں دیر تو لگے گا، تو کو شوق ہے نبی کی سنت زندہ ہو ایک انشاءاللہ کبھی کبھی ہاں جی کبھی کبھی پڑھ دیا کریں گے ہفتے میں 1-2 دفعہ مخصوص نہ کرو فجر کی چلو اللہ اکبر جی فرمایا. اور ایک یہ سورج جو ہے نا سورج سجدہ، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ جس نے اس کو پڑھا اس پہ عمل کیا یہ قبر میں اس کی وکالت کرے گی. وکالت یعنی اس کے حق میں بات کرے گی. وکالت کیسے کرے گی؟ اللہ سے کہے گی اللہ پاک اس شخص نے مجھ کو پڑھا مجھ پہ عمل کیا، تو اب اگر میں تیرے قرآن کی صورت ہوں نا اس شخص کے حق میں میری شفاعت قبول کر. اگر میں تیرے قرآن کی صورت ہوں، اگر میں تو پھر اس کے حق میں میری شفاعت، تو اگر میں تیرے قرآن کی صورت نہیں ہوں مجھے نکال لے کٹ کر، میں نہیں ہو رہا. واہ قرآن کیسی وفا کرتا ہے قرآن. میں کہہ رہا ہوں قرآن ایسی وفا کوئی ایسی وفا نہیں کر سکتا. اولاد باپ کے ساتھ، باپ اولاد کے ساتھ رعایا حق کوئی بھی کسی ایسی کسی قرآن وفا بن کے اگر میں تیری قرآن کی صورت سے بھی کٹ میں رہنے ہی نہیں. یہ شرف قرآن کو حاصل ہے. یہ تھارٹی قرآن کی ہے. کوئی نبی نہیں کہے گا اللہ میری امت کو بخش نہیں پہنچا میں تیرا نبی ہی رہنا. کوئی نہیں کہے گا، کوئی ولی نہیں کہے گا، کوئی عالم نہیں ایسے کہتے مرزا ہم کوئی اللہ کے حکم سے کریں گے. شفاعت نبی ولی اللہ حکم دے گا اذن دے. منزل اللہ کیا ہے؟ منزل الذی یشفع عنده اللہ. کون ہے جو اس کے ہاں کسی کی شفاعت کرے؟ کون کرے گا؟ جس کو اللہ اذن دے گا، حکم وہ بولے گا، اپنے لب کشائی نہیں کرے گا. اللہ کہے گا کہ تو شفاعت کر اس کی شفاعت کرے گا. یہ کہ قرآن کی تھارٹی ہے، قرآن کو شرف ہے. یہ جھگڑے گا یہ صورت ہے کہ یا اللہ اگر میں تیرے قرآن کی صورت ہے پھر اس کی حق میں میری شفاعت، اگر نہیں اگر کر دے تو میں رہنے نہیں تیرے قرآن. میرے بھائیو قرآن سورہ سجدہ کو پڑھنے والا عمل کرنے والا اس کی بخشش ہو جائے گا. جو سارا قرآن پڑھے گا، جو قرآن سارا قرآن سمجھے گا اس کی پھر کتنی بخشش ہوگی. یہ دیر میں بات رکھ نبی کی حدیث کہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول ہے، قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا قبول ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ البتہ تاکید دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ بس نہ آپ شک کریں اس کے ملنے میں. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ کر دیا ہم نے تورات کو ہدایت واسطے بنی اسرائیل کے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا اور بنائے ہم نے ان میں سے پیشوا دین کے یہدون جو رہنمائی کرتے ہمارے حکم سے، جبکہ پھر صبر کیا انہوں نے. صبر کیا انہوں نے، اللہ پاک نے انہوں نے پیشوا بنا دیا. صبر کا ملک آیا پر دنیا میں انہوں نے صبر کیا. جو دین کی پریشانی ہے تو اللہ پاک نے ان کو کیا بنا دیا؟ پیشوا بنا دیا، رہنما بنا دیا. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک رب آپ کو فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت کی. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ میں تھے وہ اس میں اختلاف کرتے. اولم یعد لهم کم اہلکنا من قبلہم من القرون کیا نہیں سمجھا انہوں نے ابھی تک کتنا ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے قوموں کو. یمشون فی مسجد چلتے ہیں وہ ان کے گھروں میں چلتے ہیں، مشرک ان کے گھروں میں چلتے ہیں. ان فی ذلک لآیات اس بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اللہ پاک کی توحید کی. افلا یسمعون کیا پس یہ نہیں سنتے. اولم یروا انا نسوق الماء کیا انہوں نے نہیں دیکھا مشرکوں نے انا نسوق الماء الى الارض الجرز کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو زمین کی بنجر زمین کی طرف. نخرج به زرعا پھر نکالتے ہیں ہم سارے اس پانی کی کھیتی کو تاکہ کھاتے ہیں وہ اس سے ان سے کھاتے ہیں اس کھیتی سے انعام ہو کے پیسے انفسوں کی نفس سے ان کی جانیں. افلا یبصرون کیا پس دیکھتے نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر کچھ اچھے مسلمان ہوں. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ محبوب کہہ دو فیصلے کا دن جو ہے جب وہ آئے گا لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ نہ نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کے ایمان ان کا ولا ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. فَأَعْرِضْ عَنْ مَحْمُولٍ سے اعراض کر وَانتَظِرْ فیصلے کے دن کا انتظار کر. إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ بے شک یہ فیصلے کے دن کا انتظار کرنے والے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ کا یہ سورت کا معنی مفہوم بیان ہوا ہے سورہ سجدہ کا اللہ پاک سے قبول و منظور فرما اس کے بارے مفہوم کے بیان کرنے میں سننے سنانے میں اللہ پاک جو کمی پیشی کوتاہی ہوئی اللہ پاک اسے معاف فرما یا العالمین ہم کو مزید اپنا قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ جو حضرات یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ جو ان کو پریشانی ہے گھریلو پریشانی ہے کاروباری پریشانی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے اللہ کی پریشانی دور فرما رکاوٹیں دور فرما اللہ ان کو دنیا میں بھی خوشیاں نصیب فرما آخرت میں بھی خوشیاں نصیب فرما اللہ تو دنیا میں بھی ان سے راضی ہو جا آخرت میں بھی راضی ہو جا اللہ ہم سب کی دستگیری فرما اللہ ہم سب کا اپنے درگاہ فرما ہم سب کو خاتمہ ایمان کے فرما مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ جزاکم اللہ جزاکم چار سمودائی